للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم او كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ نام محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور نوجوانوں، میں تمہیں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، آج ہم نے رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑا ہے۔ آج ہر بندہ ذلیل نظر آتا ہے، اور خدا کی قسم جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کی ہے، خدا کی قسم مجھے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نظر آتے ہیں۔ ہاں ان کے دور حکومت ہے، ایک دشمن بہروپیہ دشمن بن کے آیا، تلوار اپنے کھنجر کو زہر کے اندر ڈبو کر لایا اور کہنے لگا میں قتل کر دوں گا۔ جب مدینہ میں پہنچا اور آ کے پوچھنے لگا لوگوں بتاؤ تمہارے امیر المومنین عمر کدھر ملیں گے؟ او مسلمانوں، یہ تھے قرآن والے، یہ تھی مدینہ کی ریاست۔ سننے والوں نے کہا امیر المومنین کو ملنا چاہتے ہو، وہ سامنے بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تھی مدینہ کی ریاست۔ میں اب میڈیا کے ذریعے ان حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو مدینہ کی ریاست کا نام لے کے ہماری نوجوان بچیوں کو نچاتے رہے۔ نانا، یہ مدینہ کی ریاست نہیں، اصل مدینہ کی ریاستیں ہیں۔ کہاں ملیں گے؟ وہ دیکھو سامنے اونٹ چرا رہے ہیں۔ وہ دشمن آیا، پوچھنے لگا، پوچھ کے کہتے کہ اکیلے کہاں ملیں گے؟ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو کہنے والے نے کہا وہ سامنے جو درخت ہے اس درخت کے نیچے ہر روز حضرت عمر بن خطاب آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، سو جاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں۔ وہ دشمن اوپر چڑھ گیا اور سوچنے لگا عمر جب سو جائیں گے وار کر دوں گا، کام تمام ہو جائے گا، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ دشمن اوپر بیٹھ گیا، عمر بن خطاب سو گئے، اب لیٹے ہی تھے، آنکھ لگ گئی۔ دشمن نے ارادہ کیا نیچے اتروں وار کر دوں۔ ہے پہاڑوں سے ایک شیر دھاڑتا ہوا آیا، عمر کے قریب گیا۔ اس دشمن نے سوچا جو کام میں نے کرنا تھا یہ کر جائے گا، کام تمام ہو جائے گا۔ وہ دشمن دیکھتا رہا، شیر آیا، عمر کے تلووں کو بوسہ دیا، بیٹھ گیا، پہرا دیتا رہا، عمر سوتے رہے۔ وہ دشمن دیکھتا رہا، واہ عمر تیری کیا شان ہے۔ عمر آرام کرتے رہے، عمر کی آنکھ کھلی، اس درندے نے، اس شیر نے عمر کو سلام پیش کیا اور یوں کہہ رہا تھا تم محمد کے غلام ہو، ہم آپ کے غلام ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ اٹھے، تڑپ کر کہا یہی تو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نوجوانوں، آج قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، آج قصور میرا اور تیرا ہے، ہم نے اس نبی کی غلامی کو چھوڑا ہے۔ ناراض نہ ہونا، کھری باتیں کرتا ہوں، نہ جانے اس کے بعد آپ لوگ بلائیں نہ بلائیں، یہ قسمت کی بات ہے، زندگی ساتھ دے نہ دے، ناراض نہیں ہونا۔ حضرت شیخ الحدیث بڑی پیاری باتیں ارشاد فرما رہے تھے، کوئی ادھر دیکھ رہا، کوئی باتیں کر رہا، نہ اس لیے آج ہم ذلیل ہیں کہ ہم نے قرآن کو بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کسی کا محتاج نہیں۔ دل کے کانوں سے باتیں سننا، دل سے باتیں کرتا ہوں اور دعا کرنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
شاعر کہتا کولے نبی ہے کولے خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں وہ خوش نصیب ہے اے اکبر جس نے قرآن پاک کھلا رکھا ہے اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں۔ آج میری ماں بہن بڑے شوق سے آئینے میں منہ دیکھتا ہے، آج نوجوان ٹک ٹاک بناتا ہے اور جناب فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اور نانا شاعر کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں۔ ارے دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج خدا کی قسم آج ہم مسلمان ہوتے ہماری بچیوں کو کافر اٹھا کے زیادتی کا نشانہ نہ بناتے۔ آج میری اور تیری بہن عافیہ جیل کی سلاخوں میں آج چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کب آئے گا محمد بن قاسم، لیکن وہ یہ نہیں جانتی آج یہ نوجوان بے حیائی میں پڑ گیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تیری فریاد کون سنے گا؟ خدا کی قسم دل میں بڑی باتیں ہیں، کیا کریں وقت مختصر ہے، توجہ رکھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، توجہ پیچھے نہ دیکھیں، یہ بے ادبی ہے۔ میں تفسیر بھی پڑھاتا ہوں، اسباق پڑھاتا ہوں، جو بچہ پیچھے دیکھتے استاد کو غصہ آتا ہے، مہربانی کرے پیچھے نہ دیکھے، وقت بہت کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بے شک یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے، جو سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب اسے خوشخبری دیتا ہوں ایسی جنت کی جو میں رب نے تیار کی ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ ارے جب اللہ نے قرآن پاک کیوں اتارا ہے، توجہ رکھنا، اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں جو آدمی کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ نیا موبائل لینے چلے جائیں، نیا فریزر لینے چلے جائیں، آپ کو وہ اس کے ساتھ ایک کاپی دے گا، اس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو ایسے چلانا ہے، اتنی دیر خالی چلانا ہے، پھر جناب یہ برف جمائے گی، ہر چیز کے ساتھ اس کی کاپی ہوتی ہے۔ بنانے والا جانتا ہے کہ یہ چیز کیسے چلے گی۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اب انسان کو چلانا بھی ہے، انسان کو کامیاب کرنا بھی ہے۔ انسان کامیاب کیسے ہوگا، اس کو چلایا کیسے جائے گا؟ خدا کی قسم عرش والا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب وہ پیار بھی کرتا ہے، اس نے اسی پیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے ہم پر رحم کیا، وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا جو کسی کو عطا نہ فرمایا، وہ ہمیں کتاب دی جو صرف کتاب نہیں بلکہ رب کا کلام بھی ہے۔ باقی 4 کتابیں اللہ نے جو آسمانی اتارے ہیں، 3 کتابیں صرف کتاب ہیں، قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ یہ رب کا کلام ہے۔ خدا کی قسم ابھی تک اللہ نے زمین آسمان کو پیدا نہیں کیا، مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے 50,000 پہلے سب سے پہلے قرآن لکھا ہے۔ ارے سب سے پہلے قرآن لکھ کے اللہ نے یہ بتا دیا، جب اللہ نے قرآن کی تلاوت کی ہے فرشتے جھوم اٹھے، جھوم کر کہنے لگے اللہ وہ کتنی خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب امت ہوگی جس کو یہ پیارا کلام ملے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا ہوگا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ کلام خاص ہے، میں عام کو نہیں دوں گا، میں خاص کو دوں گا۔ خدا کی قسم 1,24,000 پیغمبر آتے رہے، کسی کو اللہ نے صحیفہ دیا، کسی کو کیا دیا، لیکن جب قرآن کی باری آئی ہے میں پھر یوں کیوں نہ کہوں اللہ نے 50,000 سال پہلے قرآن کو لکھا ہے، اور پھر میں یہ کیوں نہ کہوں قرآن اٹھانا، قرآن بولتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے 50,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور تیرے نبی کا شان بیان کیا ہے۔ خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی کی وہ شان ہے، اللہ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری ہیں۔ جب زبور دینے کی باری آئی اللہ نے فرمایا داؤد آ جاؤ زبور دوں گا۔ انجیل دینے کی باری آئی فرمایا کہ عیسیٰ آ جاؤ انجیل دوں گا۔ تورات دینے کی باری آئی فرمایا موسیٰ آ جاؤ تورات دوں گا۔ لیکن خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی کی وہ شان ہے، جب قرآن دینے کی باری آئی رب نے میرے اور تیرے نبی کو بلایا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ہاں ہاں آپ جہاں ہوں گے قرآن بھیج دوں گا، آپ بدر میں ہو قرآن بدر میں بھیج دوں گا، آپ حنین میں ہو قرآن حنین میں بھیج دوں گا، آپ مکہ میں
ہو قرآن مکہ میں بھیج دوں گا، آپ مدینہ میں ہو قرآن مدینہ میں بھیج دوں گا، یہاں تک کہ آپ اماں عائشہ کے بستر پہ موجود ہوگے قرآن وہاں بھیج دوں گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں خدا کی قسم میرے اور تیری ام المومنین حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سائل آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، سوال کے اندر ایک سوال دہراتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے ماں جی ہمیں بتاؤ تو صحیح میرے محبوب نبی کا کالی کملی والے کا شان تو بتاؤ نا۔ حضرت ماں عائشہ نے کہا شان پوچھتے ہو، الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن میرے اور تیرے نبی کی شان ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا تو صحیح میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پوچھتا چلا جا میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے محبوب کا نام تو بتا، قرآن کہتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے محبوب کا چہرہ تو بتا، قرآن کہتا والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے لب بتا، قرآن کہتا ولسان و شفتی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی زبان بتا، قرآن کہتا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی آواز بتا، قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا سینہ بتا، قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے ہاتھ بتا، قرآن کہتا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کے دانت مبارک بتا، قرآن کہتا یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا زمانہ بتا، قرآن کہتا والعصر۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کا شہر بتا، قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی نبوت بتا، قرآن کہتا یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی صفات بتا، قرآن کہتا شاہدہ مبشرہ ونذیرہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن میرے نبی کی زندگی بتا، قرآن بتاتا چلا گیا بتاتا چلا گیا بتاتا چلا گیا۔ خدا کی قسم الف سے لے کے والناس تک میرے اور تیرے نبی کی سیرت قرآن مجید ہے، پورا کا پورا قرآن میرے اور تیرے نبی کی سیرت ہے۔ جب اللہ نے قرآن اتارا نا، قرآن اتار کے اللہ نے فرما دیا اے محبوب یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پڑھ کر تو سناؤ نا، لوگوں کو بلاؤ نا۔ میرے اور تیرے نبی نے پہلے اپنوں کو بلایا، قرآن کی دعوت دی۔ سب سے پہلے پتھر مارنے والے سگے چچا نکلے، اپنے نکلے، اپنوں نے زخم دیا۔ ہے قربان جاؤں اسی مجلس میں اسی محفل میں ایک مرد کلندر ہے، ایک نوجوان ہے، ایک پیارا ہے، ایک لاڈلا ہے، ایک نبی کا دلارا ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے۔ اس بچے نے ہاتھ لہرا کر کہا آقا کوئی مانے نہ مانے میں آپ کی گواہی دیتا ہوں، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ ارے اس بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر 8 سال ہے۔ ارے یہ بچے کے دل میں یہ عشق نبی آیا کیسے ہے؟ یہ نبی کی محبت آئی کیسے ہے؟ نوجوانوں میری ماں اور بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، آج میرا اور تیرا بچہ 2 سال کا ہو جائے، ماں جان چھڑانے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے۔ 3 سال کا بچہ کارٹون دیکھتا ہے، 4 سال کا بچہ موبائل کو چلانا جانتا ہے۔ اب تو نہیں جانتی میری ماں بہن، جب بچہ 7-8 سال کا ہو جائے اس موبائل میں ہے کیا؟ اس موبائل میں گند ہے۔ جب یہ گند دیکھے گا کبھی بھی خدا کی قسم ماں باپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ ہے مجھے ایک پھر مرد گلندر اللہ کے ولی یاد آ گئے، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں 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 رات خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ آمنہ کے لال خواب میں آئے تھے، ماں تڑپ کے کہتی ہے بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، جب میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی رب کا قرآن پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ بابا فرید الدین گن شکر آج نام لینا آسان ہے، آج ان کے نام پہ پگڑے ڈالنا بڑا آسان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہی بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ ماں کی گود میں ہے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے
کے لیے جاتے ہیں، استاد فرماتے ہیں بیٹا پڑھو، استاد کہتے ہیں الف، یہ بیٹا کہتا ہے با، آگے آگے پڑھتا ہے بیٹا، استاد کہتے ہیں بیٹا تو پڑھنے آیا پڑھانے آیا، بابا فرید الدین کا شکر فرماتے ہیں استاد جی آگے پڑھو، الحمدللہ میں نے 15 سپارے اپنی ماں کے گود میں حفظ کر لیے ہیں۔ یہ تھی ماں قرآن والی۔ میری ماں بہنوں، آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے، آج بچہ ماں کی سامنے آنکھیں دکھاتا ہے۔ آج خدا کی قسم پچھلے دنوں کی بات ہے، 17 سال کے نوجوان نے اپنے ماں باپ کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا۔ اگر آج تربیت آمنہ کی لال کی ہوتی، خدا کی قسم آج کوئی بچہ پیران پیر عبدالقادر جیلانی بنتا، آج کوئی شیخ التفسیر حضرت لاہوری بنتا۔ خیر وقت کم ہے، حضرت علی نے کہا آقا کوئی مانے نہ مانے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ خدا کی قسم علی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ابو جال کہنے لگا لوگوں میرا بھتیجا محمد علیاذ باللہ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کوئی اس کا قرآن نہ سنے۔ میرے اور تیرے نبی گلیوں میں نکلتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، یہ ابو جال پیچھے پیچھے جا کے کہتا ہے علیاذ باللہ لوگوں میرا بھتیجا محمد دیوانہ ہے، کوئی اس کا قریب نہ آئے، کوئی قریب نہ آئے۔ رات کا وقت ہے، توجہ رکھنا، میرے اور تیرے نبی حرم میں بیٹھے ہیں، حرم میں بیٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اندھیری رات ہے، آدھی رات ہے، سیاہ رات ہے، دو آدمی ہیں، دونوں آدمیوں کے چہرے پہ نقاب ہے، کپڑا ہے، دونوں کان لگا کر ستونوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کان لگا کر قرآن سنتے ہیں، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ پڑتی ہیں اور قریب آ کے کہتے ہیں تو کون ہے تو کون ہے۔ جب دونوں قریب آئے، ایک نے کہا یار میں ابو جال ہوں، دوسرے نے کہا میں عتبہ ہوں، دونوں نے کہا یار ہم دونوں سردار ہیں لیکن لوگوں کو منع کرتے ہیں، چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں۔ دونوں نے کہا آج کے بعد نہیں سنتے۔ 2-3 راتیں لگاتار آتے رہے، جب آخری رات آئی نا ابو جال نے کہا یار ہم کیسے بندے ہیں، دن میں لوگوں کو منع کرتے ہیں، رات کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ابو جال نے خدا کی قسم رو کر کہا اور کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں تجھے کیا بتاؤں، کلام رب کا ہو، زبان میرے بھتیجے محمد کی ہو، سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ ہے میرے اور تیرے نبی مکہ کی گلیوں میں در بدر پھر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ ابو جال نے کہا لوگو میرا بھتیجا محمد پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے۔ خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق دوپہر کا وقت ہے، جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، بھوک لگتی ہے، دوپہر کا وقت ہے، دل نے کہا کہ کھانا کھائیں۔ حضرت میرے اور تیرے نبی نے فرمایا ابو بکر دیکھ تو صحیح کہیں سے کوئی کھانا مل جائے۔ کہا آقا کہیں نہیں ملا۔ وہ سامنے ایک نوجوان ہے، توجہ رکھنا، کالا سیا رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، وہ سامنے بکریاں چرا رہا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا ابو بکر چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ نوجوان کون ہے۔ سونے نبی قریب گئے، ابو بکر قریب گئے۔ ابو بکر نے کہا یار بھوک لگی ہے، ہمیں دودھ تو پلا دینا۔ اس نوجوان نے کہا او بھائی بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو امین ہوں، بکریاں میرے مالک ہیں۔ سونے نبی نے دیکھا بڑا ایماندار ہے، وہ فرمایا او نوجوان بڑا پیارا ہے، بڑا سونا ہے، وہ بتا تو صحیح اتنا ایماندار ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام بلال ہے۔ سونے نبی نے فرمایا بلال وہ بکری دینا جس نے ابھی تک بچے نہ دیے ہو، جو دودھ نہ دیتی ہو۔ سونے نبی سے یوں دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا سونا بڑے سونے ہو، بڑے پیارے ہو، زلفیں بڑی پیاری ہیں، لب بڑے پیارے ہیں، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، بڑے حسین ہو، بڑے خوبصورت ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ بکری دودھ کیسے دے گی؟ سونے نبی نے فرمایا او سونا بلال دینا تیرا کم ہے، کڑ لینا میں محمد دا کم ہے۔ بلال نے کہا جی وہ سامنے دودھ نہیں دیتی، بچے نہیں دیے۔ سونے نبی نے اشارہ کیا، رب نے کہا ہوگا اے بکری خبردار، پہلی تیری نسبت امیہ کے ساتھ تھی، اب تیری نسبت میرے محبوب محمد کے ساتھ ہے۔ بکری تو نہیں جانتی یہ وہ انگلی ہے جو چاند کی طرف کرے میں رب دو ٹکڑے کر دوں، یہ وہ انگلی ہے جو مردہ گو کی طرف کرے اس کو بھی میں رب زبان دے دوں، یہ وہ انگلی ہے جو کھجور کے درخت کی طرف کرے وہ بھی زمین چیرتا ہوا کے سلام پیش کرے۔ اے بکری خیال کرنا تیری نسبت بدل گئی۔ ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا، میں نے عجیب منظر دیکھا،
بکری کمزور تھی، حضور کا اشارہ ہوا، بکری کھڑی ہوئی، بکری نے کہا میں نسبت بدل گئی، بکری کی قسمت جاگ گئی، بکری کی ٹور بدل گئی، سیدھی حضور کے پاس آئی ہے۔ سونے نبی نے رحمت والا ہاتھ پر رکھا نا، ابو بکر نے برتن نیچے کیا نا، سونے نبی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم بلال کہتے ہیں تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گیا، ادھر برتن میں دودھ اترنا شروع ہو گیا، میں بلال کے سینے میں ایمان اترنا شروع ہو گیا۔ بلال کہتے ہیں حضور نے جب مجھے سب سے پہلے مجھے کہا بلال دودھ پینا پینا، بلال کہنے میں دیکھتا رہا، میں نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے پوچھتا کوئی نہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، دودھ پلاتے ہو؟ کہا آقا کون ہو بتاؤ تو صحیح، فرمایا میں آمنہ کا لال ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بلال نے کہا آقا دودھ بعد میں پیئیں گے، پہلے مجھے اپنا غلام بنا لو۔ بلال کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، قسمت جاگ گئی، میں شام کو گھر گیا، بکریاں میرے ساتھ ہے، امیہ نے دیکھا بلال قرآن پڑھتا ہے، بول کے کہا بلال خیر تو ہے؟ مذہب بدل لیا، فرمایا چپ کر چپ کر چپ کر، میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا بلال ابھی بھی وقت ہے، کلمہ چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ بلال نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بڑا لالچ دیا، بڑا کچھ دیا، یا بکریاں تو رکھ لے، بکریاں میں تمہیں دیتا ہوں، مال تمہیں دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، محبوب کا کلمہ چھوڑ لے۔ نوجوانوں یہ میری بات کو دل پہ لکھنا، اسی علاقے کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا، خدا کی قسم دل خون کے آنسو رویا جب مجھے پتا چلا آج نوجوان انگلینڈ جانے کے لیے، انہوں نے کہا تجھے اس شرط پہ ہم لے کر جائیں گے، پیسہ بھی دیں گے، تُنہیں سین کرنے پڑیں گے کہ میں احمدی ہوں، میں نبی کا امتی نہیں ہوں۔ اور نوجوان اس نوجوان نے خدا کی قسم صرف پیسے کی لالچ میں آ کے لکھ دیا کہ میں نبی کا امتی نہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ مسلمان نہیں۔ آج خدا کی قسم آج ہمارے مسلمانوں نے 1000 لاکھ کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ کس کس کا ذکر کروں میں، کس کس کا نام لوں، قربان جاؤں۔ بلال نے کہا میاں جو مرضی کر لے، دیوانہ ہوں پروانہ ہوں، جل جاؤں گا محبوب کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لالچ دیا، بلال نے کہا میں نے کچھ نہیں لینا، امیہ نے کہا پھر تیار ہو جا تیار ہو جا تیار ہو جا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، تپتے انگاروں پر لٹایا گیا، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے بلال کے خون اور چربی سے انگارے بجھتے تھے۔ ہائے امیہ مارتا ہے، بلال قرآن پڑھتا ہے، مسکراتا ہے، امیہ کہتا ہے بلال خیر تو ہے؟ کیا بات ہے، تجھے چوٹ نہیں لگتی، تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ بلال کہتے ہیں امیہ تجھے تیری فوج پہ ناز ہے، مجھے محمد عربی کی موج پہ ناز ہے، امیہ جسم تیرے حوالے ہے، دل مصطفیٰ کے حوالے ہے۔ کہا بلال خیر تو ہے؟ میں اتنا مارتا ہوں تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ بلال نے کہا ہوگا امیہ سن، اے قرآن نورانی شیشہ تیرا بدیرا بکھاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھائی جنت جاوے۔ امیہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے جسم میں ایک جان ہے، اگر میرے جسم میں ہزاروں جانیں ہوتی میں کالی کملی والے پہ قربان کر دیتا۔ وقت کا میں اشارہ کرتا چلوں، جب ابو جہل کو پتا چلا بلال بھی چلا گیا، لوگ چلے گئے، سارے مسلمان ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ ابو جہل نے اعلان کر دیا توجہ لوگوں، مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جو اس کی سنتا ہے، اپنے بیٹا ہے باپ سے جدا ہو جاتا ہے، باپ ہے بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسی زمانے میں انہی دنوں میں ایک جناب دوست قبیلہ کے سردار ہیں جس کا نام حضرت طفیل بن عمر دوسی ہے، وہ مکہ میں آتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے امیر لوگ مل کے کہتے ہیں اے
طفیل بن عمر دوسی میرا بھتیجا ہے الیاذ باللہ، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں اس کا کلام نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا میں نے اپنے کانوں میں روئی کو ٹھوس لیا، میں نے کہا میں اس کا کلام نہیں سنوں گا۔ ہے جب قسمت جاگ جائے، جب رب ہدایت دینے پہ آئے۔ طفیل کہتے میں حرم میں گیا، شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، میں حرم میں بیٹھا ہوں، میں نے حرم کے ایک کونے میں دیکھا ایک نوجوان ہے، پیارا ہے، خوبصورت ہے، اس کی روشنی چار دیوائی پہ پڑ رہی ہے۔ خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی کو رب نے وہ حسن دیا تھا۔ ایک آدمی ایک شاعر کہتا ہے، حضرت ابن مرارہ کہتے ہیں میں جناب مسجد نبی کے سین میں دیکھا، حرم میں حضور بیٹھے ہیں اور حرم کی چار دیواری پہ نور کی چاند کی روشنی پڑ رہی ہے۔ میرے دل نے کہا ابن مرارہ غور کر، یہ روشنی آمنہ کی چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ شاعر کہتا ہے، ابن مرارہ کہتے ہیں میں نے غور کرنا شروع کیا، اس لیے شاعر نے نقشہ کھینچا، روایت کے رہندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شکل ڈٹھا محمد پیارا، چنا چوند ویسی تو کوئی ستارہ، چنا چوند ویسی تو کوئی ستارہ، میں ویکھا دوانو دوبارہ، خدا دی قسم ہے چند مندم نظر آوے، مدنی نہ چہرہ سونا نظر آوے۔ ایک اور عاشق اٹھا، اس نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ پرچھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایک اور عاشق اٹھا، اس نے کہا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ خدا کی قسم طفیل کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا، میں دیکھتا رہ گیا، وہ کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ بول رہے تھے۔ طفیل کہتے ہیں میرے دل نے کہا طفیل سن تو صحیح یہ پڑھتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں؟ طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی کو ہٹایا، پڑھنے والا پڑھ رہا تھا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا۔ وہ عربی تھا، عربی جانتا تھا، کانوں سے روئی نکال کر رونا شروع کر دیا۔ میرے اور تیرے نبی نے سلام پھیرا ہے، اور مسلمان نوجوانوں وہ کافر تھا، قرآن اثر کر گیا، سمجھ گیا، رونا شروع کر دیا۔ آج مجھے اور تجھے قرآن سن کر رونا نہیں آتا، ہائے کہیں ہمارا دل پتھر سے سخت تو نہیں ہو گیا۔ طفیل کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے رو کر کہا آقا ٹھہرو تو صحیح، کون ہو بتاؤ تو صحیح، مجھے دیوانہ کر چلے، مجھے اپنا محب کر چلے، میں دیوانہ ہو گیا، بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ یہ چہرہ حسین، یہ لب حسین، یہ زلف حسین، یہ آواز پیاری، یہ کلام پیارا، کون ہو؟ میرے اور تیرے نبی نے فرمایا طفیل میں اللہ کا رسول ہوں۔ طفیل کہنے لگا خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ دیوانہ بنا لو، مجھے کلمہ پڑھاؤ دیوانہ بناؤ۔ ابو جال نے سوچا ایک اور بھی گیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور اس نے کہا بندے جا رہے ہیں کیا کیا جائے، مشورہ کیا۔ خیر توجہ رکھنا، اسی زمانے میں ایک زماد نامی آدمی ہے، زماد ازدی، جب مکہ میں آیا نا بہت بڑا جادو جاننے والا ہے، دم کرنے والا ہے، منتر جاننے والا ہے۔ خیر توجہ رکھنا، آخری بات ہے، منتر جانتا ہے۔ جب مکہ میں آیا نا ابو جال نے کہا یار زماد میرا بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، دیوانہ ہو گیا، دماغ ٹھیک کوئی نہیں، الیاذ باللہ۔ زماد نے کہا یار ابو جال اگر اجازت ہو تو میں دم نہ کر دوں، اجازت ہو تو میں نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ توجہ توجہ توجہ، زماد نے کہا میں دم نہ کر دوں۔ ابو جال نے کہا یار زماد بات یہ ہے دم کرنے والے بڑے آئے ہیں، لیکن یاد رکھنا اپنی سنانا اس کی نہ سننا، اپنی سنانا اس کی
जमाद कहने लगा अबू जाल कैसी बात करते हैं, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, जरा मुझे जाने तो दे। अबू जाल कहना कल्ला नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, जा तो सही। जमाद कहते हैं मैं गया ना। अबू जाल ने कहा ना इस दरवाजे में इस कमरे में बैठे हैं, लेकिन ठहर जा, फिर तुझे समझाता हूँ, अपनी सुनाना उसकी ना सुनना, लेकिन जादू हो जाएगा। जमाद कहता हो कम बखत चुप कर, मुझे जाने तो देना। जमाद कहते मैंने दरवाजा बजाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मंदकल बाब, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा अना जम्माद, मैं जम्माद हूँ। सोने नबी ने दरवाजा खोला। जम्माद कहते खुदा की कसम मैंने देखा है कितना हसीन है, कितना प्यारा है, कितना लाडला है, कितना खूबसूरत है। सोने नबी ने फरमाया जम्माद आजा, है बाजू खोल दिए, फरमाया जम्माद सीने के साथ लग जाना। जम्माद कहते हैं सीने के साथ लगने की देर थी, खुदा की कसम दिलो दिमाग रोशन हो गया। सोने नबी ने अपनी चादर उतार के नीचे बिछाने लगे, फरमाया जम्माद बैठो ना। जम्माद ने लिया, चूम कर कहा सोना ये तो चूमने के काबिल है। जम्माद कहते मेरे दिल ने कहा कि नहीं, ये चेहरा दीवाना नहीं, झूठा नहीं, पागल नहीं, दीवाना नहीं, अबू जाल झूठा है, ये सोना चेहरा सच्चा है। जम्माद से हुजूर ने फरमाया जम्माद बैठो। जम्माद कहते हुजूर अंदर गए, दूध लाए, खजूरें दी, फरमाया मैंने खाई ना। तो सोने नबी ने फरमाया जम्माद कैसे आए हो? कहा आका मैं दम करने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत हो तो दम करूँ ना। सोने नबी ने फरमाया जम्माद ठहर जा, यार तू अपना कलाम सुनाता है, मैं तुझे कलाम सुनाऊं। जम्माद कहते हैं जब आप इतने सोने हो तो कलाम कितना सोना होगा, जरा आप अपना कलाम सुनाओ ना। हुजूर ने फरमाया जमात करीब आ जा। जमात को पकड़ा, सीने के साथ लगाया, मेरे और तेरे नबी ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाह। जमात हाथ जोड़कर बैठ गए और रो के कहते हैं आका ये कलाम झूठा नहीं, आप भी सच्चे हो, कलाम भी सच्चा है, मुझे कलमा पढ़ा और मुसलमान कर लो। जम्माद बाहर निकला, अबू जाल ने यूं देखा, कहंदा लगदा तेरे ते भी जादू हो गया। जम्माद क्या हुआ? अबू जाल होश कर, भतीजा तेरा है, खुदा की कसम इस जैसा कलाम आज तक मैंने नहीं सुना, ये सच्चा नबी है। कलमा पढ़ा अबू जाल कहने लगे एक और बंदा गया। अब उन्हें फिक्र लाहा कोई आखिरी वाक्य, फिर दुआ करते हैं। अब उन्हें फिक्र लाहा कोई अब क्या किया जाए, है मशवरा कर रहे हैं। दारुल नदवा में सारे मक्का के अंदर बड़े बड़े चौधरी जमा हैं, पैसे वाले लोग जमा हैं। जी नबी को क्या किया जाए? एक मशवरा देने लगा कि जनाब नबी को अपना वतन से निकाल दिया जाए। शैतान बीच में आ गया। शैतान ने कहा तुम निकाल दोगे, इसकी जुबान में वो तासीर है, लोग मुसलमान होंगे तुम पे हमला करेंगे। किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या दिया। फिर अबू जाल ने कहा मेरा मशवरा तो यह है कि नौजवानों को तैयार किया जाए और उन्हें इनाम रख दिया जाए। जो अलियाज बिल्ला मोहम्मद का सर काट के लाएगा उसे 100 ऊँट या 200 ऊँट इनाम दिया जाएगा। जनाब ये काम करेगा कौन? अबू जाल तू पहलवान है, तू जाना मोहम्मद का सर लाना। अबू जाल ने कहा नाना पहिए मेरे वास्ते रोक कोई नहीं, मैंने एक दफा कत्ल करने का इरादा किया था, मैं खुद कुएं में गिर गया था, निकालने वाला भी मोहम्मद था, मैं ये काम नहीं कर सकता। जी ये काम कौन करेगा? वो नौजवानों अपने दिलों पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताजा होगा। ये काम कौन करेगा? उसी मशवरे की मीटिंग में एक 27 साल का नौजवान है जिसका नाम उमर बिन खत्ताब है। उमर बिन खत्ताब ने तलवार को लिया और पकड़ कर कहा अबू जाल ऐसे ही पहलवान बना फिरता था, इधर कर मैं सर उतार के लाता हूँ। खुदा की कसम उमर का रौब दबदबा, इधर उमर ने तलवार निकाली है, उधर मेरे और तेरे नबी के हाथ उठे हैं। अल्लाह उमर को इस्लाम, उमर या अबू जाल में से एक दे दे। अल्लाह ने दोनों को देखा है, उमर को पसंद फरमाया है। उमर ने तलवार ली है, गुस्से में जा रहे हैं, रस्ते में पहुंचे हैं, रस्ते में एक नबी का गुलाम मिलता है। देखो उमर गुस्से में है, तलवार में नाम अपना तलवार भी नंगी है। पूछा उमर कहां जा रहे हो? कहा आज उस जात को खत्म कर दूंगा जिसने बेटे को बाप से जुदा कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस नबी के गुलाम ने कहा उमर तुझे पता भी है तेरी बहन और तेरा बहनोई भी मुसलमान
مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کو غصہ آیا، ادھر کا رخ بدلا ہے، سیدھے بہن کے دروازے پہ گئے ہیں، دروازہ بجایا ہے، بہن نے دیکھا ہے عمر دروازے کے باہر کھڑے ہیں، کنڈی لگی ہے اور عمر کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور باہر عمر کھڑا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ بہن بڑی سمجھدار تھی، اپنے بہنوئی کو اور قاری صاحب کو اندر چھپا دیا، دروازہ کھولا ہے، بہن کے ہاتھوں میں قرآن کا ٹکڑا ہے، قرآن پڑھ رہی تھی۔ عمر نے کہا اے بہن تو نے کیا کیا؟ اجازت بھی نہیں لی، مسلمان ہو گئی ہے، صحابی بن گئی ہے، بے دین ہو گئی ہے، پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، نیچے گری ہے، بالی پھٹی ہے، ہونٹ پھٹا ہے، کان سے لہو بہا، ہونٹوں سے لہو بہا، منہ سے لہو نکل رہا ہے۔ جب ہوش آیا اور سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے، عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے اور کہا عمر خبردار، جس ماں کے سینے سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کے سینے سے میں نے دودھ پیا ہے، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں۔ عمر 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 تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ عمر نے کہا یہ میری وہ بہن ہے جس نے آج تک اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہوا اور ٹھنڈا ہو کے کہتے ہیں اچھا پھر بتا تو صحیح، وہ قرآن مجھے بھی دکھا۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک چھوتے ہیں، تو ناپاک ہے، جا غسل کر کے آ۔ عمر بیٹھے ہیں، غسل کر رہے ہیں، بہن کی آنکھوں میں آنسو ہے، لہو بہ رہا ہے، پانی گرا کے کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، عمر کے ظاہری جسم کو میں پاک کرتی ہوں، اللہ باطن کو تو پاک کر دینا۔ ہے عمر نے غسل کر لیا، کہا بہن قرآن دینا، ورق دینا، بہن نے قرآن دیا، عمر نے پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا۔ پڑھتے چلے گئے اننی انا اللہ اننی انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہ عمر نے پڑھا، آنکھوں میں آنسو آئے، نیچے گر پڑے، رو کے کہتے ہیں بہن چل اس کے پاس چل جس میں یہ پیارا قرآن اترا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بہن کہتی اتنی دیر میں قاری صاحب بھی آ گئے، بہنوئی بھی آئے، کمر مبارک ہو، ہم نے دیکھے کالی کملی والے نے تجھے دعاؤں سے مانگا ہے۔ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، توجہ رکھنا۔ کہاں ملیں گے جی؟ فرات دار ارقم میں ملیں گے، صحابہ کا مجمع ہے، سونے نبی بیٹھے ہیں، سامنے عمر آتا نظر آیا، جبرائیل آ گئی۔ جبرائیل نے آ کے کہا آقا اللہ نے بھیجا، آیا نہیں ہوں۔ اللہ مبارکباد پیش کرتے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، عمر کو بھیج دیا ہے۔ توجہ توجہ، سونے نبی نے فرمایا صحابہ وہ آیا نہیں ہے، رب نے بھیجا ہے۔ شہر نقشہ کینچہ شہر کہتے ہیں، سونے نبی نے فرمایا ہوگا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ ایک غلام اٹھ کر کہتے ہیں آقا تم تو کہتے ہو عمر آیا ہے، غلام بن کے آیا ہے، ادھر سے دیکھو تو صحیح نا آپ کے چچا امیر حمزہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ جا رہا ہے کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں لڑائی نہ ہو جائے۔ سونے نبی نے فرمایا شاہ نے نقشہ کھینچا، فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، اس جانے والے کو کہہ دو، روکنے والے کو کہہ دو وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں میں، وہ پہلا سا نہیں لگ
کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا۔ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، صحابہ نے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیا۔ سونے نبی نے فرمایا نانا آنے دو، آنے دو، آنے دو۔ سونے نبی نے ہاتھوں کو کھول دیا، عمر سینے کے ساتھ لگے۔ سونے نبی نے یہاں سے پکڑا اور فرمایا عمر کب تک تو دشمن بن کے پھرتا رہے گا، آجا تیری بڑی ضرورت ہے۔ عمر رو کے کہتے آقا آیا تو جان لینے کے لیے تھا، اب جان دے چکا ہوں۔ ہائے عمر نے کلمہ پڑھا۔ سونے نبی نے فرمایا عمر ایک بات پوچھتا ہوں بتائے گا؟ شہر میں نقشہ کیا تھا؟ سونے نبی نے فرمایا عمر بتا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو، سر جھکا کے کہتے آقا سنی میں نے، سنی میں نے، سنی میں نے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا۔ سونے نبی فرماتے تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ ابھی اتنی دیر گزری تھی، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ وضو کرنے کے لیے جانے لگے، بازو ٹانگنے لگے۔ عمر کہنے لگے آقا یہ میرے آنے سے ڈر تو نہیں گئے، یہ بھاگ کیوں گئے ہیں؟ خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی نے فرمایا عمر خبردار، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ جھکنے والے بھی نہیں ہیں، یہ بکنے والے بھی نہیں ہیں، یہ تو وہ ہے میری سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آقا کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا وضو کرنے کے لیے۔ عمر کو پتہ نہیں، کہا آقا یہ وضو کیا ہوتا ہے؟ آقا یہ وضو کیا ہے؟ فرمایا یہ وضو نماز کے لیے کرتے ہیں۔ عمر کہنے لگے آقا نماز کیا ہے؟ فرمایا حضور نے عمر یہ تو رب کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ رب کی عبادت ہے۔ عمر کہنے لگے آقا ایک مسئلہ پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح، عبادت کے لیے تو بیت اللہ حرم ہے، کیا بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی؟ سونے نبی نے فرمایا عمر ہوتی ہے لیکن تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی۔ خدا کی قسم پہلے کفر کا زور تھا، پہلے کفر کا زور تھا، اب ایمان کی قوت ہے۔ عمر نے تلوار نکالی اور شہر کہتا نقشہ کہتا، عمر نے تلوار نکال کر کہا آقا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ میں اسلام لاؤں چھپ چھپ کے نماز پڑھی جائے؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، کیوں اڑا دوں گا میں سے اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ سونے نبی مسکرا کے کہتے تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ تم بتاؤ تو صحیح عمر کو بدلا کس نے؟ بولو سارے، عمر کو بدلا کس نے؟ قرآن نے۔ عمر کو کس نے بدلا؟ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا، قرآن پر ایسا عمل کیا، زلزلہ آتا ہے، درہ مارتے ہیں، زمین ٹھہر جاتی ہے، دریا پانی نہیں دیتا، خط لکھتے ہیں چلنا شروع کر دیتا ہے، زمین تیل کو چوس لیتی ہے، عمر درہ مارتے ہیں، زمین تیل واپس کرتی ہے۔ نوجوانوں آخری بات کرتا ہوں، یاد رکھے جب تک میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے نہیں ہوگا رب کی مدد نہیں آئے گی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، میری ماں بہن
خدا کی قسم مجھے واقعہ یاد آ گیا، دلی کا چوک ہے، بارش نہیں آ رہی، لوگ پریشان ہیں بارش کیوں نہیں آ رہی۔ کہا جی نماز استسقا پڑھو، کھلے میدان میں چلے گئے، صبح سے شام تک بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حضرات دعائیں کرتے رہے، بارش آئے، بارش نہیں آئی۔ شام کا وقت ہوا، ایک نوجوان سواری پر بیٹھا جا رہا تھا، وہ نیچے اترا، عوام سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بارش مانگ رہے ہیں، صبح سے شام ہوگی بارش نہیں آئی۔ میری ماں بہن سننا، نوجوانوں دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ نوجوان نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بارش مانگ لوں؟ کہا اجازت ہی اجازت، ہمیں تو بارش چاہیے ہے۔ نوجوان وہاں سے مجمع سے ہٹا، سواری کے قریب کھڑا ہوا، ابھی کھڑا ہوا تھا بارش شروع ہو گئی۔ مجمع حیران، قریب آئے، کہا نوجوان بتاؤ تو نے کون سی سورت پڑھی تھی، کون سی آیت پڑھی تھی؟ ہائے وہ نوجوان کہتا ہے میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی۔ کہا یہ بارش کیوں آ گئی؟ میری ماں بہن سننا، نوجوانوں دل کی تختی پہ لکھنا۔ اس نوجوان نے کہا لوگو، جو یہ اونٹنی پر جو کجاوا رکھا ہے، جو ڈولی رکھی ہے، اس میں میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے، میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے، اور یہ میری وہ ماں ہے، اس کے چہرے پہ آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ یہ میری ماں ہے، یہ وہ ماں ہے، اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کی دوپٹے کا پلہ پکڑ کر کہا اللہ تجھے میری ماں کی حیا کا واسطہ بارش دے دے۔ خدا کی قسم رب کو میری ماں کی حیا اتنی پسند آئی، رب نے بارش نازل فرما دی۔ آج ناراض نہ ہونا، آج میرا نوجوان بھی فیس بک پہ بیٹھا ہے، آج میری ماں بہن بھی، یہ تو نیک ہوں گی، کتنی ایسی جو ٹک ٹوک بنا رہی ہیں، جو فیس بکوں پہ آ رہی ہیں۔ وہ نوجوانوں آخر میں یہی کہوں گا، خدا کی قسم میرا بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، اور اتنا دل دکھتا ہے جب فیس بک پہ بعض دفعہ کوئی اشتہار یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑ جائے، بعض دفعہ ویڈیو آتی ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، نیچے کمنٹ میں لکھا ہوتا ہے، لائک دیتے ہیں، کمنٹ میں لکھا ہوتا ہے واہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ لکھنے والا نبی کا امتی ہے، لکھا ہوتا ہے محمد فلاں محمد فلاں۔ اور نوجوانوں میری ماں بہنوں کبھی غور بھی کیا ہے جب تم لائک دیتے ہو، جب تم کمنٹ میں لکھتے ہو رسول اللہ کا روزے رسول میں کتنا دل دکھتا ہوگا؟ کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج عہد کر کے جاؤ۔ مجھے بڑی خوشی، شب برات میں میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا کبھی شادی کے موقع پہ بیان کریں گے، اللہ نے ایسے ان کے دل میں ڈالا، اب میں بیان کر کے ہوں شادی کے موقع پہ، دل خوش ہو گیا، لوگوں کے ایمان جاگے ہیں۔ اور نوجوانوں میں تم سے بھی کہتا ہوں آج عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ جب تک جیئیں گے اپنی نظروں سے بے حیائی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نوجوان کرتے ارادہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کے غلام ہیں، نبی کے غلام جا رہے ہیں۔ 5000 لڑکیوں نے راستہ روکا، برہنہ ہے، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، مسلمانوں کے غلاموں کو روک کے کہتی ہے ٹھہر جاؤ، ہمارے جسموں کو دیکھو۔ وہ غلام کہتے ہیں ہم تمہارے جسموں کو کیسے دیکھیں، ہم رب کا قرآن سن کر آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں بہت ساری باتیں تھی، آپ کی تکاوت، آپ کی محبت دیکھ کے اب دل کرتا دعا کر لیں، ورنہ دل میں تھا خدا کی قسم بہت ساری باتیں تھی، لیکن بس یہی کہوں گا کہ میں نے تو اپنا دل جلا کر سرے بازار رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے لے آئے روشنی۔ میری ماں بہنوں آج ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم جب بھی گھر سے باہر جائیں گے تو باپردہ ہو کر جائیں گے۔ میں تمہیں بھی کہتا ہوں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو باپردہ بھیجا کرو۔ اور آخر میں یہ کہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سید ہونے کے ناطے شادی بیاہوں کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کسی بہن کو کسی بیٹی کو نہ نچانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب بچی کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ زمین کہتی ہے اللہ
اللہ اجازت دے گناہ ہو رہا ہے، آسمان کہتے اللہ اجازت دے گر جاؤں گناہ ہو رہا ہے، لیکن آواز آتی ہے زمین ٹھہر جا، آسمان تھم جا، تو نہیں جانتے انہیں میں کیوں ہلاک نہیں کرتا، میرے محبوب کے آنسو ہے، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، اپنے محبوب سے وعدہ میں برخلاف نہیں کر سکتا۔ آج نبی کی دعا نہ ہوتی، رب کعبہ کی قسم آسمان سے آگ برستی۔ اور مجھے بڑا دل دکھا، میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں بیان سے فارغ ہوا، مجھے وہ عورت جانتی ہے پردے کے اندر عائشہ صاحب، میں اپنے بھرا کو زمین لینی سی، میں بوئے تے گئی ہاں کہ براوا میرا وراثت جڑا حق بندا مینوں دے، میرا شوہر تے میرے سسرال جی منڈی دین دے، کہن جا اپنے بھراوا کو حق لے کے آ، بھائی میرا دل نہیں کرتا، مجبور ہوں، مجھے حق دے دے۔ تو بھائی نے کہا جا نکل جا، زمین کا حق لے جا، لیکن آج کے بعد سڑے بوئے تے پیر نہ رکھے، خدا کی قسم نہ ظلم کیا کرو، جو بہن بیٹی کا وراثت میں حق بنتا ہے خوشی سے دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ساڑی بہن نے خوشی نال دے دیا تھا، خوشی سے نام لگوا دیا تھا، بہنیں خوشی سے لگوا دیتی ہیں، بھائی خوشی سے کیوں نہیں لگواتا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ارادہ کرو انشاءاللہ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، ہم قرآن والے ہیں، قرآن پر زندگی گزاریں گے، قرآن پر زندگی گزارو گے، خدا کی قسم شام سے پہلے اللہ حالات کو بدلے گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج یہ جو محفل ہوئی ہے اللہ جو اس میں سنایا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد فرما۔ یا اللہ تمام اداروں کو جتنے بھی دینی ادارے ہیں یا اللہ سب کو قیامت کی صبح تک آباد فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بچے بچیاں یہ بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ مفتی صاحب دیگر حضرات قاری صاحب یا اللہ محنت کر رہے ہیں یا اللہ اس کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے مدرسے کے ساتھ وعدے کیے ہیں تعاون کر رہے ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو اور ہم سب کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہماری مال میں جان میں کاروبار میں کھیتوں میں فصلوں میں جانوروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بعض بچے اور بچیاں نوجوان ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ رشتے کے معاملے میں والدین پریشان ہیں یا اللہ سب کو نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ سب کو بعمل بنا دے، اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے۔ اللہ یہ بے موسمی بارشوں کا آنا اور بعض جگہ گڑے برس رہے ہیں اولے برس رہے ہیں بجلی بھی گری ہے اللہ لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یا اللہ لگتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، یا اللہ تو ناراض کیوں نہ ہو، ہم نے تیرے محبوب کالی کملی والے کا دل دکھایا ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو ہماری طرف نہ دیکھ، اپنے محبوب کی اداؤں کی طرف دیکھ کہ ہمیں معاف کر۔ اللہ ہم سب کو بعمل بنا دے، اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا دے، قرآن پر عمل والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر اجمعین آمین۔